یہ کہانی ایک چھوٹی سی بچی کی جس کو بہت غصہ آتا تھا. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگتی تھی اور جب بھی اسے غصہ آتا تھا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ اس کے سامنے کون ہے. وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی. جو اس کے دل میں آتا تھا وہ بول دیتی تھی. کئی بار تو جو چیز اس کے ہاتھ میں آتی اسے اٹھا کر پھینک کر توڑ دیتی تھی. بڑی بدتمیزی کرتی تھی. اب اس کے ماں باپ اس کو بات کو لے کر بہت پریشان تھے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے بہت کوشش کی اس بچی کو سمجھانے کے کئی طریقے آزمائے. پیار سے بھی سمجھایا, ڈانٹ ڈپٹ کر بھی دیکھا, ڈانٹ کر بھی دیکھا, لیکن وہ بچی سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی. پھر ایک دن اس کی ماں نے اس کی ٹیوشن ٹیچر سے بات کی, کیونکہ ٹیوشن ٹیچر ہی وہ ایسی شخصیت تھی جس کی بات سن کر وہ بچی دھیان سے سنتی تھی اس کی ساری باتیں. ماں نے آ کر ٹیچر کو اپنی ساری پرابلم بتائی. ٹیچر نے اس کی ماں کی باتوں کو دھیان سے سنا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں, میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں, آپ بالکل تسلی رکھیں. کچھ ہی دنوں میں اس بچی کا غصہ ختم ہو جائے گا. یہ غصہ کرنا بالکل چھوڑ دے گی. اب اس کی ماں کو سمجھ تو نہیں آیا کہ یہ ہوگا کیسے, لیکن اس نے سوچا کہ ایک بار کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں. اتنا کچھ تو کر لیا ہے, یہ طریقہ بھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں. اگلے دن جب وہ بچی ٹیچر سے ٹیوشن پڑھنے کے لیے آئی تو ٹیچر نے اس کو یہ نہیں سمجھایا کہ بیٹا غصہ نہ کرو, اور یہ بھی نہیں کہا کہ غصہ کرنا بری بات ہے. اس نے اسے کوئی بھی لیکچر نہیں دیا, بلکہ اس نے پڑھائی کرنے کے بعد کہا کہ بیٹا آج سے ہم دونوں ایک گیم کھیلیں گے. بچی خوش ہو گئی تھی کہ اب تو مزہ آئے گا گیم کھیلنے میں. ٹیچر اس بچی کو لے کر اس کے گھر کے پیچھے چلی گئی اور ایک دیوار کے سامنے کھڑی ہو گئی. اب ٹیچر نے کہا کہ گیم یہ ہے کہ جب میں تمہیں کسی بات پر ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں, جب تمہیں کسی بات پر بھی غصہ آئے تو تم نے اس دیوار کے پاس آنا ہے اور یہ ایک کیل لے کر ہتھوڑی کے ساتھ اس دیوار میں گاڑ دینا ہے, ٹھونک دینا ہے. ہتھوڑی جتنی بھی ہو سکے نا آپ نے زور سے اسے ٹھونکنا ہے. اب بچی تھوڑا حیران ہوئی, ٹیچر سے یہ پوچھا کہ اسے کیا ہوگا. ٹیچر نے کہا بیٹا یہ تو ایک گیم ہے, یہ تمہیں بعد میں پتا چلے گا کہ اس گیم سے کیا ہوگا. اب میں جیسا کہہ رہی ہوں تم بس ویسے ہی کرتی جاؤ. گیم ختم ہونے کے بعد تمہیں ایک انعام بھی دیا جائے گا. بچی نے کہا ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں. تو جیسا کہ اس بچی کو بہت غصہ آتا تھا تو پہلے ہی دن اس کی دیوار میں 8-10 کیلیں لگانا پڑی. ان کیلوں کو گاڑنے کے لیے اس بچی کو بار بار پیچھے جانا پڑتا, محنت کرنا پڑتی, جس سے وہ بہت زیادہ تھک جاتی تھی, اور ایسا کرنا اسے تھوڑا سا عجیب سا بھی لگ رہا تھا. اب بچی نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کیل گاڑنا تو بہت مشکل کام ہے, اس سے تو زیادہ اچھا ہے کہ میں اپنے غصے پر ہی قابو پا لیا کروں, غصہ کم کیا کروں. تو اس نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا. اگلے دن اس نے 8 کیلیں گاڑ دی, اس سے اگلے دن اس نے 6, اس سے اگلے دن 4, اس سے اگلے دن 2 بار اس نے کیلیں گاڑی. اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس بچی کو ایک بار بھی غصہ نہیں آیا اور اس کو ایک کیل بھی نہیں گاڑنا پڑی. ایسا کر کے بچی کو بہت خوشی بھی ہو رہی تھی, اسے اچھا بھی لگ رہا تھا. وہ خوشی خوشی اپنی ٹیچر کا انتظار کرنے لگی. جب اس کی ٹیوشن ٹیچر آئی تو بچی نے انہیں بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ بتایا کہ میڈم آج مجھے ایک بار بھی غصہ نہیں آیا اور میں نے ایک کیل بھی دیوار میں نہیں گاڑی. اس کی ٹیچر نے اس کو شاباش دی اور اسے لے کر اس دیوار کے پاس آ گئی جہاں اس بچی نے کیلیں گاڑی ہوئی تھی. ٹیچر نے کہا کہ بیٹا ابھی گیم ختم نہیں ہوئی ہے. اب بیٹا تم نے ایسا کرنا ہے کہ جس دن بھی تمہیں غصہ نہ کیا, جس دن تمہیں کسی بات پہ ذرا سے بھی غصہ نہ آیا, اس شام کو تم نے آ کر اس دیوار میں سے ایک کیل نکال دینی ہے. تو بچی نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا. جب بھی اس کا غصہ فری دن گزرتا تو وہ شام کو آ کر ایک کیل نکال دیتی. ایک ایک کر کے ساری کیلیں اس دیوار سے نکل گئیں. اس دن وہ بچی بہت خوش تھی. خوشی خوشی جا کر اس نے اپنی ٹیچر کو بتایا کہ اب اس دیوار میں ایک کیل بھی نہیں ہے. ٹیچر اس کے ساتھ دیوار تک آئی. اس نے دیکھا کہ اب اس دیوار میں ایک بھی کیل موجود نہیں ہے. ٹیچر نے اس بچی کو شاباش دی, اس کا انعام بھی دیا اور پھر پوچھا مجھے بتاؤ بیٹا کیا اس دیوار میں تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے. بچی نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ نہیں میڈم اس میں مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, ساری کیلیں آلموسٹ نکل چکی ہیں. ٹیچر نے ایک بار پھر کہا بیٹا دھیان سے دیکھو کیا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے. بچی نے اب غور سے دیوار کی طرف دیکھا اور کہا کہ جو کیلیں میں نے اس دیوار میں گاڑی تھیں اس کے نشان مجھے نظر آ رہے ہیں. اب ٹیچر نے بڑے پیار سے بچی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا جیسے جو کیلیں تم نے اس دیوار میں گاڑی تھیں تم ان کیلوں کو تو نکال سکتی ہو لیکن ان کے نشان باقی رہیں گے, ان نشانوں کو تم نہیں مٹا سکتی. بالکل اسی طرح
جب تم کسی بات پر غصہ کرتی ہو، چیختی چلاتی ہو، تو جس پر تم غصہ کرتی ہو اسے درد ہوتا ہے، اس کے دل پر ایک نشان بن جاتا ہے، ایک کیل گھڑ جاتی ہے. پھر تم چاہے بعد میں اس سے کتنی بھی معذرت کر لو، معافیاں مانگ لو، تم چاہ کر بھی اس نشان کو نہیں مٹا سکتے. وہ نشان ہمیشہ اس کے دل پر سٹیمپ کی طرح لگ جائے گا. یہ بات سن کر بے اختیار بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب اسے صحیح معنوں میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا. وہ بھاگتی ہوئی گئی اور اپنے ماں کے گلے لگ گئی اور روتے ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں سے پرومس کیا کہ اب وہ کبھی بھی غصہ نہیں کرے گی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھائے گی. اور اس کے بعد اس بچی نے کبھی بھی غصہ نہیں کیا. دوستو، یہ کہانی سن کر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا غصہ کرنے سے اگلے انسان پر کیا اثر ہوتا ہے. ہر وقت غصہ کرنے سے نہ صرف ہم اپنی صحت اور امیج خراب کر رہے ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہم لوگ زندگی میں اکیلے رہ جاتے ہیں. دوستو، زندگی میں یاد رکھیں، غصے کو مینج کرنا سیکھیں، زیادہ غصہ نہ کریں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ زیادہ غصے والا ہے لیکن دل کا بڑا اچھا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے غصے سے کوئی کتنا ہرٹ ہو سکتا ہے. آپ معافی مانگ لیں، وہ ناراضگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے غصے اور آپ کی اس روڈ بیہیویئر کی وجہ سے جو اگلے بندے کی شخصیت پہ جو آپ نشان چھوڑ جاتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مٹا سکتے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا، اپنے اس دوست کو ضرور ٹیگ کیجیے گا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غصہ بہت کرتا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.